جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ اے پی سی جس کو گزرے اب 5 دن ہو چکے، لیکن اس کی نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد ملک کے اندر سیاسی گہما گہمی عروج پر رہی، اور اس کے بعد عسکری قیادتوں سے ملاقات کا جو ایک سلسلہ تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا، اس پر بھی بحث ہوئی، اور پھر نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ نون لیگ کی جانب سے کوئی بھی آفیشیلی نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ سے یا عسکری قیادت سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو نون لیگ کی سیاست ہے، جو آنے والا وقت ہے، وہ اپوزیشن کی سیاست کس رخ بیٹھتی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے۔ عمران خان صاحب آج جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، ورچوئل خطاب ہوگا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو پچھلے سال انہوں نے خطاب کیا تھا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، جس میں ان کا جو فوکس تھا وہ کشمیر ایشو تھا، 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی جو آئینی صورت کنڈیشن تھی اس کو بدل دیا گیا ہندوستان کی جانب سے۔ پھر ایک بڑی جارحانہ تقریر کی گئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جانب سے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے عوام کی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد کشمیریوں کو ان کے رائٹس مل سکے، کیا کشمیریوں کا سٹیٹس بحال ہو سکا؟ اور اگر آج بھی عمران خان صاحب اسی طرح کی جارحانہ تقریر کرتے ہیں تو صرف تقریروں سے کتنا امپیکٹ پہنچے گا کشمیر کاز کو، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے کہ آپ کے اور میرے لیے اس ملک میں دوائی لینا صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت جو نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنی تھی، اس سے پھر ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس ملک میں بیمار ہونا، اس ملک میں ہاسپٹل جانا ایک گناہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دوائیاں مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر تجزیہ کار جناب مجاہد بریلوی صاحب نے۔ بریلوی صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، اور کراچی سے ہی جوائن کریں گے ٹیلی فون کال پہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ سینئر تجزیہ کار، وہ بھی مجھے جوائن کریں گی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ بریلوی صاحب سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو پچھلے 4 دن میں اپوزیشن کی سیاست رہی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ جو سیاست کا رخ اب بدلا ہے یہ امپیکٹ فل ہوگا، اپوزیشن متحد رہے گی؟ اور اگر اپوزیشن متحد رہی تو جو سینٹ انتخابات ہوں گے اس میں کیا نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں سر؟ اے پی سی ہوئی اور اس میں پھر میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا، تو جس وہ بیانیہ 20 ستمبر کو یہ دے رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ان سے ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں، تو پہلے تو کم از کم سوری ٹو سے میں بالکل بہت ہی بصد احترام، اس لیے کہ وہ بیمار بھی ہیں، کیا میاں صاحب نواز شریف کو کون لے کر آیا تھا 85 میں؟ اور پھر انہوں نے جو ہے بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے آئی جی آئی بنائی تو کس کے کہنے پر ہٹائی تھی؟ پھر بار بار، یعنی ایک بار نہیں کئی بار، بلکہ 85 سے نون لیگ کی روایت رہی ہے۔ اب بریگیڈیئر صاحب کو ہم سب کو علم ہے کہ میاں صاحب کیونکہ اس خط میں مبتلا ہو گئے تھے کہ انہیں ایبسولوٹ پاور چاہیے، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں سراڈا صدر سے سراڈا جج، اب وہ جنرل رہ گیا تھا، وہ انہوں نے بم پہ پیر مار دیا، اور آپ کو پتہ ہے پھر پنڈی آپ پارا نے ایک پالیسی کے تحت یہ طے کیا کہ اب میاں صاحب سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن انہوں نے تو اس بات کو انجوائے کیا ہوگا نا کہ جب سابقہ جنرل عمر کے صاحبزادے محمد زبیر نے خود ہی رابطہ ایک بار نہیں 2 بار کیا اور یہ ریکویسٹ کی کہ آئیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آرمی ماشاءاللہ جو ہے اس کو ان کارڈوں کو کھیلنے میں بڑی ماہر ہے، انہوں نے یہ رکھا، اور جیسے ہی میاں صاحب نے بیان دیا پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ڈسکلوز کر دیا گیا۔ اور غالباً وہ جو ایک میاں صاحب کا بیانیہ جو پاپولر بن سکتا تھا، اور جو اے پی سی نے ایک اتحاد کی شکل اختیار کی تھی، سوری ٹو سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس بیان کے بعد کہ یہ خفیہ ملاقاتیں یہی نہیں کرتے بلکہ پیپلز پارٹی ہی کرتی رہی، میں خیال یہ بوم شیل گرائے فی الحال اپوزیشن پر۔ نہیں بریلوی صاحب، آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں، جابر ہو سکیں، آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن متحد نہیں رہے گی اگلے 4-5-6 مہینوں میں، یا فیوچر کی جو پالیٹکس ہوگی اس میں اپوزیشن یونائٹ نہیں ہوگی؟ یعنی اگر وہ یونائٹڈ ہو بھی جائیں، میں نے کہا اول تو اس بوم شیل سے بھی جابر نہیں ہو سکے گی کہ محمد زبیر کس کی اجازت سے ملے تھے، شہباز شریف کی یا نواز شریف کی اجازت سے ملے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ زبیر صاحب خود جا کے ملے ہوں، اور پھر خود ودن دا پارٹی جا کے ملی، کہتے تو نیشنل سیکورٹی کے نام پر سنیں، وہ تو زبیر صاحب نے کہہ دیا نا کہ وہ خود ملے سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہیں خود نہیں ملے، زبیر صاحب نے درخواست کی کہ مجھے ملنا چاہیے۔ کیوں درخواست کی؟ ان کے قائد تو کہہ رہے تھے 20 ستمبر کو کہ جناب ہم تو ان لوگوں سے جو عمران خان کو لائے ہیں، ہماری لڑائی ان سے ہے، تو جن لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے ان کے گھر جایا جاتا ہے۔ ان سیاستداں تو آپس میں ملتے ہیں، اور خیر یہ بھی میں حیرت نہیں سمجھتا کہ عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات ہی نہیں ہو، لیکن میں اس بیک گراؤنڈ کو کہہ رہا ہوں کہ 20 ستمبر کو جو بیان دے رہے تھے، کیونکہ محمد زبیر صاحب کو انٹرٹین نہیں کیا گیا اور 2 ٹوک الفاظ میں انہیں کہہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کا جو پاس کا ریکارڈ رہا ہے
اور تو وہ عدالتی مقدمات عدالتی طور پر انہیں بھگتانے چاہیے. اور پھر ماشاءاللہ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی تو فیسیلیٹیٹر بنتی رہی ہے نا. کیا سردار ثنا زہری کی گورنمنٹ گرانے میں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا؟ کنہوں نے سر؟ کیا سنجرانی کو بنانے میں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا؟ کیا زرداری صاحب نے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ثناء اللہ زہری صاحب کی گورنمنٹ تھی اس کو گرانے میں پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ تو آپ جیسے کہ بندہ بھی جانتا ہے یہ بات. یعنی کیسا نہیں، اس لیے اب دیکھیں وہ بحث نہیں، میں ایک آبزرویشن دے رہا ہوں. لیکن آپ نے دوسری آبزرویشن بھی دے دی نا، آپ نے ثناء زہری سے لے کے سنجرانی تک تمام ناکامیاں اپوزیشن کی جو پیپلز پارٹی کے زمرے میں ڈال دی سر. نہیں آپ سنیے نا کہ یہ بتائیے کہ کراچی میں جو ایک اجلاس ہوا تھا، غریزہ بی بیٹھی ہیں، یہ بھی بڑا اچھی پولیٹیکل انسٹ ہو گئی ہیں. دائیں ہاتھ پر ان پہ بیٹھے تھے مراد علی شاہ اور بائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے 5 ووٹ لینے والے 5 RRS والے عبدالقدوس بدنجو. کیوں بیٹھے تھے؟ بلوچستان کے چیف منسٹر انہوں نے بتایا نا. اور میں نام بتا دوں کہ کون سینیٹر تھا جو لے کے گیا تھا تھیلے بھر کے اور اس نے وفاداریاں بدلی تھیں اور ثنا زہری کی 43 سے جو ہے 5 کر دی. پھر سنجرانی کے الیکشن میں کیا ہوا؟ 64 کھڑے ہوئے، 14 ووٹ کہاں چلے گئے؟ ان میں پیپلز پارٹی کے بھی ووٹر تھے، نون لیگ کے بھی تھے. یہ تو پرویز رشید نے کہا ہے کہ ہماری صفوں سے 14 لوگوں نے جا کے ووٹ دیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والا تو بمشل الگ گرا ہے. جب ووٹنگ کا مسئلہ آیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سلیکٹیو سینیٹرز اور MNAs نے ان کے قیادت کے کہنے پر جو ہے اپنی جماعتوں کے موقف کے خلاف ووٹ دیا اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا تاکہ وہ اس طریقے سے حکومت کرتی رہے. صاحب میں کیونکہ یہ جو APC گزری تھی اس میں زرداری صاحب نے خطاب کیا، نواز شریف صاحب نے کیا، مولانا صاحب بھی بولے، تو لگتا یہ ہے کہ شاید اس دفعہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی اور ایک جاندار اپوزیشن کا رول پلے کر پائے گی. لیکن آپ کی گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ یہ صرف ایک خواب ہے اور یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا سر. اب آپ دیکھیں نا کہ جو APC ہو رہی تھی 20 ستمبر 14 ستمبر سے 20 ستمبر تک ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. لیکن ایک تو ملاقات ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کی، اسے پرائم منسٹر بلاتا ہے، اور یہ عجیب ملاقاتیں تھیں جس میں آرمی چیف موجود تھے. اگر گلگت بلتستان یا کوئی پولیٹیکل ایشو تھے، جیسا کہ مریم نواز نے کہا بھی کہ یہ تو پارلیمان میں بات چیت ہونی چاہیے تھی، یا بلاول صاحب نے کہا، یہ ملاقات ہوئی ہے GHQ میں اور خاص ارکان تھے جن سے بات ہوئی، اور یہ 5.5 اور 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک طرف یہ 14 سے لے کر 20 ستمبر تک ملاقاتیں ہوتی رہیں، 26 اگست کو محمد زبیر صاحب نے ایک ملاقات کی، 7 ستمبر کو انہوں نے ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں میاں صاحب تک یہ پیغام پہنچا کہ آپ کا جو کیس ہے یا جو آپ کے کیسز ہیں، آپ کے معاملے میں ہم اس لیے رعایت نہیں دے سکتے کہ ایک تو ہم اس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہتے عدالتوں پہ، یا معاملات خود طے کریں. اور پھر جو میاں صاحب متواتر سے جو اداروں کو اور ہمارے فوج کو اور جنرلوں کو کہتے رہے، اس کے بعد یہ کس طرح ممکن تھا؟ فوج تو ایک منظم ادارہ ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. یاد ہے آپ کو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا آصف زرداری کو لاہور اور کراچی اور لڑکانہ کی. تو اب سوری ٹو سے سیاستدانوں میں روایت ہے، لیکن بہرحال فوج ایک ویل ڈسپلنڈ ہے، وہاں تو یہ روایت نہیں ہے کہ وہ گھسیٹنے کی بھی بات بھی کریں اور پھر گلے بھی ملیں. جب میاں صاحب کو اس بات میں کامیابی نہیں ملی، جو ریلیف چاہتے تھے، تو پھر انہوں نے 20 ستمبر اول تو دیکھیں وہ کہہ رہے تھے میں بیمار ہوں، اس لائق نہیں آ سکوں، اللہ ان کو صحت دے، چہرے سے بڑے ان کا خوش و خرم نظر آ رہے تھے، اور 40 منٹ کا خطاب کیا اور اس میں ڈائریکٹ انہوں نے حملہ کیا. یعنی یہ کیا پیغام گیا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں، عمران خان کو لانے والوں سے ہے. بھئی عمران خان کو کون لایا آپ بتائیے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیا اسرائیل لایا؟ بالکل ٹھیک ہے، لے کے آیا، سر الیکشن کے ذریعے آیا نا وہ. بریلوی صاحب دیکھیں اب ایک نیوٹرل اوپینین بھی ہے نا سر، کہ اداروں کا احترام بہت ضروری ہے سر. اب نواز شریف صاحب اپنے مسائل اپنے ایشوز اداروں پر مت ڈالیں. یہ اس کا تذکرہ تو آپ بھی کر رہے تھے نا کہ ان کو ان کی چیزیں نہیں ملی، ان کے مطلوبہ جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو لہٰذا سارا ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال دو. پاکستان میں ایک واحد ادارہ ہے جو اس ملک کے استحکام کو یا سلامتی کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہمارے سیاستداں ہیں جو بار بار ان کو چاہتے ہیں، سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مسائل ان سے حل کراتے ہیں. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، وہ تو ان کے پودے کی پیداوار ہے نا، آپ کو علم نہیں ہے نا 85 میں کہاں پیدا ہوئے تھے جنرل جیلانی. اس پہ تو بات ہو چکی نا سر، پروگرام کے شروع میں آپ کر چکے اس پہ بات. سر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف، ان تینوں کی جو ٹرائنگل ہے، اس کے درمیان تعلقات پیچیدہ ہو سکتے ہیں سر اس تقریر کے بعد؟
نہیں، یہ تو بالکل واضح لگتا ہے. اب میں شیخ رشید صاحب کی طرح اتنے اعتماد سے تو نہیں کہہ سکتا کہ نون کے اندر سے شین نکل رہی ہے، لیکن بہرحال نون کے اندر سے کاف بھی نکلی تھی. اور اب تو یہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ کیا مریم بی بی کو بھی یہ نہیں پتا تھا جب وہ کورٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، کہ یہ تو بعد میں خبر آئی نا کہ زبیر صاحب نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو جو ہے نہیں ملنا چاہیے، پارلیمان میں ملنا چاہیے، فوجی قیادت کے بعد نہیں جانا چاہیے. تو بھئی فوجی قیادت کے بعد گورنر سندھ جا رہے تھے تو کس کی اجازت سے جا رہے تھے؟ کیا ان کے علم میں نہیں تھا؟ اس سے تو یہ لگتا ہے، اور یہی بڑا بلین ڈالر کوسچن بن گیا ہے کہ محمد زبیر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اجازت سے ملے تھے یا نواز شریف کی صاحب کی اجازت سے ملے تھے؟ ان کا پیغام چھوٹے شریف کا پیغام لے کے گئے تھے یا بڑے شریف کا پیغام لے گئے تھے، یا اور مریم بی بی کو خبر رکھا گیا؟ لیکن آپ کو علم ہے کہ ابھی بڑے جہاندیدہ سیاستداں ہیں، اور میں کبھی اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا کہ شریف خاندان کے جو مالی مفادات ہیں، جو خاندانی ان کے جو ایک دوسرے کے مفادات ہیں، ان میں یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے. وقتی طور پر ان کا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے، دوسرا بیانیہ ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی شریف خاندان جو ہے 40 سال سے انٹیکٹ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. سیکریفائز ایک دوسرے کی دے دیں گے، حمزہ کو نہیں لائیں گے، حسن کو لے آئیں گے، مریم کو لے آئیں گے. جی عدنان، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے رہا ہوں ناظرین، اور بریک کے بعد بات کریں گے. عمران خان صاحب آج جنرل سے خطاب کریں گے. فوکس کشمیری ہوگا، لیکن کیا کشمیر کا ایشو صرف تقریروں سے حل ہو سکے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. غریدہ فاروقی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. غریدہ صاحبہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو دوائیوں میں قیمتوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ بڑی حیران کن ہے، میں تو اس کو ری چیک کر رہا تھا کہ یہ وجہ ٹھیک پہنچی مجھ تک کہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں دواؤں کی دستیابی کو کنفرم کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں دوائیاں پیشنٹس یا لوگ لے سکیں، اس لیے ہم نے ریٹس بڑھا دیے. 262% تک یہ ریٹ بڑھے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی موجودہ گورنمنٹ دوائیوں کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے ریٹس بڑھائے انہوں نے؟ غریدہ صاحبہ دیکھیے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور جو دوائیں بڑھائی گئی ہیں وہ والی دوائیاں ہیں کہ جن کی بہت بڑی تعداد وہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں دل کے جو مریض ہیں، دل کے جو امراض ہیں وہ بہت کامن ہے، اور خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ زیادہ دل کے امراض کا شکار ہوتا ہے، جو کہ سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یا اگر وہاں پہ جگہ نہیں ملتی تو مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پہلے ہی اس ملک میں علاج اس قدر مہنگا ہے غریب کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، مڈل کلاس کے لیے. اب اس پہ یہ بات کرنا کہ جی دستیاب نہیں ہو رہا تھا اس لیے مہنگا کر دیا، یہ نہ جانے کون سا ایسا سکرات بکرات ہے گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا جو کہ اس قسم کے فضول اور انتہائی بے تکے قسم کے مشورے دے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا آٹا نایاب ہو گیا تھا تو فوراً آٹے کی قیمت مہنگی کر دی. اس وقت بھی یہی لاجک دی گئی تھی کہ جی آٹے کو دستیاب کرنے کے لیے جو ہے قیمت نہیں کری جا رہی ہے. پھر آپ کو پتا ہوگا پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا تو پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئی کہ جی ہم پیٹرول دستیاب کر دیں، اس لیے مہنگا کر دیا. نہ جانے کون سے یہ سیارے پہ بیٹھے ہوئے سکرات بکرات حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو عجیب و غریب قسم کے مشورے وزیر اعظم عمران خان کو دے رہے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی کہ اس قسم کے مشورے جو بھی وزیر اعظم کو دے رہا ہے وہ ان کا دشمن ہے، وہ ان کی حکومت کا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ عوام کو نہیں. غریدہ صاحبہ عمران خان صاحب کو جو مشورے دے رہا ہے، مطلب مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے ایکسپیرینس نہیں تھا. عامر کیانی والا بہت بڑا سکینڈل آیا، آپ نے غریبوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکال لیے، اس سکینڈل کا کچھ نہیں ہوا. ابھی اس سکینڈل کو 6 مہینے نہیں گزرے کہ عمران خان صاحب نے ایک نیا بلنڈر ڈال دیا. تو کیا یہ حکومت بالکل غائب الدماغ ہے یا سوچتی نہیں ہے؟ کیا مطلب وجہ کیا ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے طور پہ لے کے چلتی ہے؟ اور دوسرا، جس چیز کا بحران پیدا کرنا ہو وہ عمران خان صاحب اس پہ یا قیمتیں بڑھوانی ہو، وہ موجودہ حکومت اس کام میں بڑی تیز ہے. دیکھیے میں ایک بات تو بہت کھل کے واضح کہوں گی کہ اس حکومت میں سارے مافیا، جو بھی مافیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بالکل شتر بے مہار ہو چکا ہے، اور یہ حکومت مافیات کے آگے بے بس ہو چکی ہے. کسی مافیا کو پٹا ڈالنا، کسی مافیا کو لائن پہ لے کے آنا، کسی مافیا کو قابو کرنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں رہا. یہ دوائیاں جو لوگ بڑھاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے، جس میں معذرت کے ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بھی شامل ہے. اس کے افسران، اس کے اہلکار شامل ہوتے ہیں وہاں سے بھتہ لینے میں، وہاں سے رشوت لینے میں.
फार्मास्यूटिकल कंपनियां, ये सारी पूरे का पूरा एक कार्टल है। ये सब लोग इसमें हिस्सादार लेकिन होते हैं। गरीदा ये साहिबा कोई करोड़ों गरीदा का साहिबा नहीं, अरबों गरीदा का साहिबा जो चैनल है। जो हमारी इतलात थी, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहने वाले जर्नलिस्ट को बहुत सारी चीज़ें बिफोर टाइम भी पता लग रही होती हैं कि वो बहुत सारी और रीज़न थी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को लाने में और पिछले एडवाइज़र को हटाने में। तो उसमें एक रीज़न ये भी थी कि जो माफिया है उसके खिलाफ बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करेंगे डॉक्टर फैसल साहब। लेकिन मुझे तो लगता है डॉक्टर फैसल साहब आके उस माफिया का हिस्सा बन गए या उनके फैसिलिटेटर हो गए हैं कि वो जो हम बात कर रहे हैं उनकी बात को माना जा रहा है। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर फैसल सुल्तान उस माफिया का हिस्सा बन गए हैं या उस माफिया के आगे बेबस हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। डॉक्टर फैसल एक अच्छी शोहरत के हामिल डॉक्टर रहे हैं, उनका इंतजामी तजुर्बा बहुत अच्छा है और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म उनको यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अब देखना तो पड़ेगा, सवाल तो उठाना पड़ेगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान के आने के बाद से, और फिर उन्होंने खुद भी यही लॉजिक दी कि दवाइयों को हम दस्तयाब करने के लिए महंगा कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन तो सी ये दवाएं इसी थी, मैंने इसी कहा ये देखिए ना, कौन यही तो वो पॉइंट है जिस पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि दवाइयों की दस्तयाबी, मतलब दवाइयाँ नहीं आएंगी अगर महंगी नहीं की जाएंगी। ये तो वो माफिया कह रहा है, वो फार्मास्यूटिकल माफिया जो है वो कह दिया उन्होंने कि जो दवाइयाँ महंगी नहीं करोगे हम सप्लाई नहीं करेंगे, और ये दवाइयाँ मजबूरी हैं लोगों को खरीदना, मरीजों को खरीदना। तो ये तो ब्लैकमेलिंग का हिस्सा होगा ना, खुद उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं वही तो आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें कि ये पूरे का पूरा एक माफिया बैठा हुआ है और इसके लिए जो भी वजारत पे बंदा आएगा वो एक बहुत तगड़ा किस्म का बंदा होना चाहिए जो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, किसी किस्म के दबाव का शिकार ना हो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि या तो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती या ब्यूरोक्रेसी उस माफिया के आगे साथ बेबस हो जाती है या उसके साथ मिल के वज़ीर-ए-आज़म को गलत ब्रीफिंग दे रही होती है। अब वज़ीर-ए-आज़म के पास क्या कहा गया होगा, उनको यही कहा गया होगा, देखिए जी दवाइयाँ नायाब हो गई हैं, अवाम को दवाइयाँ मिल नहीं रही और अगर महंगी नहीं करेंगे तो मजीद शॉर्टेज हो जाएगी, तो शॉर्टेज खत्म करने के लिए आप ये करेंगे कि महंगी। वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से डराया गया होगा, वज़ीर-ए-आज़म के लिए ब्लैकमेलिंग का एक माहौल पैदा किया गया होगा। लेकिन उसमें ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इस किस्म के माफिया को कहीं ना कहीं तो नकेल डालें। अब आप देखें, एक जो फ्लू की दवा है, अब फ्लू तो सीजन भी तब्दील हो रहा है, गर्मियों से सर्दियों का सीजन आ रहा है, मौसमी फ्लू भी हो जाता है, सर्दियों का फ्लू भी आ जाएगा, बुखार, सर दर्द, मतलब वो बीमारियां जो कि इतनी कॉमन हैं, जिनकी दवाइयां बहुत सस्ती 30, 40, 50 रुपए की मिल जाती थी, अब वो 200, 250, 300 रुपए की कर दी हैं। 262% का इजाफा, इसको तो कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता, इसको तो कोई गवर्नमेंट का बंदा डिफेंड ही नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा गवर्नमेंट ने बॉम्बशेल, तो अब एक छोटी सी बात हो गई है। एक तरफ आपने ये दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, तीसरी तरफ बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा आटा चीनी महंगी कर दी है। मतलब इस मुल्क में रहना गरीब के लिए अजाब कर रहे हैं आप गुर्बत को खत्म कर रहे हैं या आप गरीब को खत्म कर रहे हैं। तो मैं तो साफ साफ कहूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो भी मशवरे दे रहा है या वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो भी इस किस्म के फैसले करवा रहा है, वो इस हुकूमत का दुश्मन है, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि अवाम को रिलीफ मिले, जो कि वज़ीर-ए-आज़म बारहा कहते रहे कि जी मेरा विजन है, मेरी पहली कोशिश है, और वज़ीर-ए-आज़म बार बार कहते रहे कि 2020 तरक्की का, खुशहाली का साल है, हमने मुश्किल वक्त गुजार लिया। भाई मुश्किल वक्त गुजार लिया है तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई ना कोई चीज बढ़ने की खबर आ जाती है कि उसकी कीमत बढ़ गई। अब सर्दियां आ रही हैं तो अवाम के लिए आप एक नया डरा रहे हैं, उनको नया उनके लिए बहरान खड़ा कर रहे हैं गैस का। आप उन्हें कह रहे हैं कि जी गैस दस्तयाब नहीं होगी। तो खुदा का खौफ करें, आप लोग अवाम के साथ क्या करने जा रहे हैं? आपने इस मुल्क को रहने के काबिल छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना? मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को आखिर किस किस्म के लोग घेर के बैठे हुए हैं। ज़रीदा साहबा, गैस बहरान, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना, दवाइयाँ 7 गुना 10 गुना महंगी हो जाना, ये बड़े ग्राउंड्स थे जिन पे अपोजिशन खेल सकती थी। लेकिन अपोजिशन की एपीसी में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अपोजिशन इकट्ठी हुई, आवाम की एक होप जुड़ी कि अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, हो सकता है हमारे मसाइल को प्रेजेंट किया जाए। तो अवाम के मसले ना गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है, ना अपोजिशन उस पर बात करने को तैयार नज़र आती है, तो अवाम कहाँ जाएगी? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी पीपल? अवाम की तो सूरत हाल आपके सामने है, तो आप भी जानते हैं। अपोजिशन की जो हालत बनी पड़ी है इस वक्त, वो भी आपके सामने।
کہ اپوزیشن نہ تو ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اتنی سخت آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کر کے دکھائی, لیکن اس کے باوجود آپ کو لائے عمل تک نہیں دے سکے. غریب آج مر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکتوبر میں جلد سے جلوس نکالیں گے. غریب کو آج آٹا, چینی, روٹی نہیں مل رہی, دوائی نہیں مل رہی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنوری میں لانگ مارچ کریں گے. معذرت کے ساتھ اپوزیشن کے پاس صرف اور صرف اپنے سیاسی مفادات ہیں اور مقاصد ہیں, اور ان کے سیاسی مفادات اور مقاصد یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو روک دیا جائے کہ وہ سینٹ میں جو ہے اکثریت حاصل نہ کریں. کیونکہ سینٹ میں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اکثریت حاصل کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمانی طور پہ اپر ہینڈ یا مضبوط ہینڈ جو ہے عمران خان. غریدہ صاحب ایک سوال پوچھنے کی یہاں جسارت کر رہا ہوں, مطلب مجھے لگ رہا یہ ہے کہ جو آپ کا جواب ہے کہ اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سینٹ الیکشن میں زیادہ نشستیں نہ لیں. اس کے لیے میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ساری اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو جو اے پی سی میں تھیں, جس میں مولانا فضل الرحمان, زرداری صاحب اور نون لیگ ہے, ان تینوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں یہ تینوں ایک پیج پر رہیں گے, یا باقی پارٹیز جو اپوزیشن کی وہ ایک پیج پر رہیں گی تاکہ عمران خان صاحب کو یا موجودہ گورنمنٹ کو سینٹ میں ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ تینوں ایک پیج پہ ہوں گی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں اس وقت سینٹ کے آدھی سیٹوں کے جو ہے انتخابات ہونے ہیں, اور اگر میں اس ڈیوائڈ میں جاؤں گی تو پھر آپ کے لیے بات جو ہے بحث کہیں اور چلی جائے گی, کون کون سی سیٹوں کا یا کون کون سے پروونس میں کتنا ڈیوائڈ ہے. بٹ اس وقت جو شیئر ہے وہ خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب سے زیادہ ہے, جہاں پہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو اگر یہ تینوں ایک پیج پہ آ بھی جائیں سینٹ کے انتخابات کے لیے, لیکن واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ میں سیٹیں زیادہ ملیں گی. تو یہ چیز تو اس وقت واضح ہے. تو اس میں اور سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے. اب وہ خفیہ ووٹیں, خفیہ رائے شماری, اس کو ختم کروانے کے لیے بہت دفعہ بات ہوئی, وزیر اعظم عمران خان بھی خود کرتے رہے, بل بھی ایک لے کے آئے, لیکن اب ظاہر ہے اس دفعہ کے سینٹ انتخابات تو خفیہ ووٹنگ, خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی کیے جائیں گے. اس میں کس کے ووٹ کہاں جاتے ہیں, کون کتنے میں بکتا ہے, معذرت کے ساتھ یہ حقائق ہیں. سینٹ کے انتخابات میں کتنے بھاری بھرکم بریف کیس چلتے ہیں, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ جتنا بھی ایک پیج پہ آ جائیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, JSY سے دیگر اپوزیشن جماعتیں, آخر میں ان کے بندے غائب ہو جاتے ہیں. ان کے بندوں کے ووٹ کہاں جاتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں چلتا. اگر چیئرمین سینٹ کی تبدیلی, عدم اعتماد کی تحریک ناکام بناتے ہوئے جو بندے انہوں نے اپنے ووٹ جو ہے وہ غائب کیے تھے یا اپنے ووٹ بیچے تھے, ان کے نام اگر یہ سامنے لے آتے تو اب کم از کم امید ہوتی کہ جو سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہیں اس میں ووٹ نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو عدم اعتماد تحریک کے ساتھ ہوا تھا اپوزیشن کے ساتھ, اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہوگا مارچ میں؟ واضح تو بظاہر تو اس وقت یہی نظر آتا ہے. صورتحال کہاں جاتی ہے, جلسے جلوسوں کی, ریلیوں کی, خاص طور پر شہباز شریف کی گرفتاری کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر ان دا مین ٹائم, یعنی کہ یہ ستمبر سے لے کے جنوری فروری کے دوران صورتحال کوئی بہت ڈراسٹک طور پہ تبدیل نہ ہو گئی, تو پھر تو آپ دیکھیں گے کہ مارچ کے انتخابات سینٹ کے عمران خان کے ہاتھ میں ہی رہیں گے. بالکل صحیح. آخری سوال مجھے بریک پہ جانا ہے غریب صاحب. آج رات عمران خان صاحب جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. پچھلے اجلاس میں ان کا فوکس کشمیر تھا, اور اس کی وہ جو اسپیچ تھی عمران خان صاحب کی, اس کو بہت پذیرائی ملی, بہت زیادہ لوگوں نے ان کو سراہا, لیکن اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. مطلب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کشمیریوں کو ریلیف ملے گا, کم از کم اور کچھ نہیں تو وہاں سے کرفیو ختم ہو جائے گا, لوگ اسکول جانا شروع کر دیں گے, اسٹوڈنٹس کالجز جانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی زندگی معمول پر آ جائے گی. پر ایسا کچھ ہوا نہیں. تو اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب جو تقریر کریں گے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فوکس پھر کشمیر ہوگا, تو وہ تقریر کا فوکس رہے گا, یا عمران خان صاحب اس مرتبہ کچھ ڈفرینٹ اپنی اسپیچ میں شامل کریں گے تاکہ دنیا مجبور ہو اور ہندوستان کو اس بات پر لے آئے کہ کشمیریوں کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیے, جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ بیسیکلی پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہوتی ہے, اور آپ نے دنیا بھر کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اپنے نقطۂ نظر سے. تو یقینی طور پہ کشمیر تو ٹاپ آف دا ایجنڈا رہے گا. گزشتہ جنرل اسمبلی کی تقریر وزیر اعظم عمران خان کی, میرا اس سے اختلاف تھا کہ کشمیر سب سے آخر میں ڈسکس کیا گیا.
کشمیر سے ہی تقریر کا آپ کا آغاز ہونا چاہیے. آپ کی اٹینشن پہلے لفظ سے ہی پوری دنیا کی کشمیر پر ڈال جانی چاہیے. اب آپ نے کہا کرفیو وہاں سے نہیں اٹھایا گیا, بالکل درست ہے. مودی سرکار جو ہے وہاں پر مسلسل بربریت جارحیت کر رہی ہے. کرفیو اٹھائے گی تو لوگ نکل آئیں گے, لیکن اس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ہے. کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, تو وہاں پہ ایک تو جزوی لاک ڈاؤن ہے جو کہ پہلے ہی کرفیو کی صورت میں موجود تو تھا, لیکن اب اس کو کرونا وائرس لاک ڈاؤن کا نام دے دیا گیا. لیکن اس کے دوران بھی مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہے وہ انسانی حقوق کی ان کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. انہیں ہسپتالوں تک جانے کی سہولت میسر نہیں ہے, انہیں دوائیوں کی صورتحال میسر نہیں ہے, اور اس دوران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بھارتی جارحیت مقبوضہ کشمیر میں بھی اور لائن آف کنٹرول پر بھی جاری ہے. بالکل تو صحیح ہے. انہی چیزوں سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے گریزا صاحب, بہت شکریہ کے لیے ناظرین. وقت پر بریک کا, بڑھتے ہیں بریک کی جانب. ناظرین ویلکم بیک, اور اب ہم بات کریں گے جنرل امجد شعیب صاحب نے مجھے جوائن کیا. جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کچھ ہی دیر بعد عمران خان صاحب جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے. سر پچھلی تقریر میں گو فوکس کشمیر پر تھا, لیکن لوگوں نے بعد میں پورا ایک سال یہ بات ہوتی رہی کہ جو باتیں عمران خان صاحب نے اسپیچ میں کی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. کشمیری جوں کے توں کرفیو کی صورت میں ہے. تو آج کی جو عمران خان کی اسپیچ ہے, آپ کے خیال میں اس میں فوکس کس پر ہوگا, ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا, کیا کشمیریوں کی آواز اب سنی جائے گی آج کی عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد؟ سر دیکھیے, آواز سنی جانا تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہ اقوام عالم کا رویہ ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی ہے. شاید تھوڑا بہت فرق پڑے, لیکن ایک چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے جی کہ اپنا موقف ہم نے بہت زوردار طریقے سے بیان کرنا ہے ہر حالت میں. یہ اپرچونٹی آپ کو سال بعد ایک دفعہ ہاتھ آتی ہے, اور اس میں پوری دنیا کا فوکس ہوتا ہے. ان کا سننا, ان تک میسج پہنچنا, یہ بڑا ضروری ہے. آگے گورنمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں. گورنمنٹ جو ہیں وہ کیا کوئی انڈیا کے خلاف کوئی آگے چیز بات کرتے ہیں, کوئی موقف اپنا دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ طیب اردگان نے جا کے وہاں پہ بات کی کشمیر کی, اور اچھی خاصی انہوں نے بڑا واضح کہا. اب اگر پاکستان نہ بات کرے یا پاکستان ان سے بڑھ کے اچھی طرح مضبوط موقف نہ دے, وہ تو مناسب نہیں لگتا. سر وہ تو ہمیں اتنا اچھا موقف دینے, اور اس میں دو تین چیزیں ہیں. جی جی کہ غیر قانونی قبضہ, ہم نے انہی دنوں نقشہ پیچھے ایشو کیا ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا غیر قانونی قبضہ ہے. یہاں کے بعد وہ ہمیں بڑا واضح کرنا ہے کہ یہ غیر قانونی قبضہ کیوں ہے, کس طرح وائلیشن ہوئی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی. اور پھر اسی طرح ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں. 6000 لوگ ابھی بھی قید ہیں, عورتوں کے خلاف وہاں پہ جو جرائم ہو رہے ہیں, کرفیو سی صورتحال ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ وغیرہ یہ چیزیں جو عام دنیا بنائی ہیں. تو بہت سارا کچھ ہے جو کہ دنیا کو بتانا ہے, ہیومن رائٹس کے نقطہ نگاہ سے بھی اور قوانین کی وائلیشن کے نقطہ نگاہ سے. اچھا سر, ایک چیز اور بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا, کیونکہ یہ ورچوئل ہے, ورچوئل خطاب ہوگا پرائم منسٹر صاحب کا, تو کیا اس میں کوئی امپیکٹ ہے, امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ تو وہ فزیکلی وہاں موجود تھے اس ہال کے اندر, آج وہ ورچوئلی خطاب کر رہے ہوں گے. مطلب بالکل وہ ٹھیک ہے, ایک پرسن آپ کا خود موجود ہونا جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا امپیکٹ بہتر ہوتا ہے, لیکن بصورت اصل چیز وہی ہے جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں, آپ کا بیان, آپ کی اسٹیٹمنٹ, اور وہ وہاں پہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ سنائی جائے گی, اقوام متحدہ میں دکھائی جائے گی. سو اس کا مجبوری, لیکن بصورت چونکہ سارے لیڈر اسی طرح ہی کر رہے ہیں, تو ایک جیسا امپیکٹ سب کا آئے گا. وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مودی جو ہے وہ وہاں جا کے وہ بھی یہیں سے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اصل چیز ہے کہ آپ اپنا موقف کتنا اسٹرانگ طریقے سے, کتنا افیکٹو بیان کرتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا بہت میں یعنی اس چیز پہ اتنی دفعہ میں بولتا ہوں, مگر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ہاں کسی کو کوئی بھی اس پہ جوں نہیں رینگتی, کوئی ہلتا نہیں ہے. اور وہ کیا ہے بھائی, آپ یہ سب سے بڑا موقف ہے, ہمارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان میں ہمارا جو پاکستان کا باہر ایک کریڈیبلٹی ہے وہ انڈیا نے خراب کی ہوئی ہے. ہمارے اوپر دھبا لگایا ہوا ہے کہ ہم ٹیررزم کراتے ہیں. اس چیز نے آپ کو FATF میں بھی پہنچایا, اسی چیز نے اقوام عالم میں آپ کا مسئلہ بنایا, اور یہ
ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا کے تو ان کو بتائیں کہ نہیں ہم ٹیررسٹ نہیں بلکہ یہ ہیں. تو یہ چیز تھی جو کہ انہوں نے کرنی تھی, وہ انہوں نے نہیں کی. اس کا بڑا ضروری ہے کہ اس کو افیکٹولی یہ کریں. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی بھارت میں کوئی ٹیررزم ہوا ہم نے آگے سے کہا جی ہم نے نہیں کیا, اور اس کا نہ صرف ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کے ڈوزیئر جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے, ہم نے انکوائریاں کی, سب کچھ کیا, لیکن دنیا کو ہم افیکٹولی قائل نہیں کر سکے. یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن سر پچھلی دفعہ تو عمران خان صاحب نے بڑا فوکسلی سر کشمیر میں تو بات کی, لیکن جو ود ان انڈیا وائلیشن ہو رہی تھی ہیومن رائٹس کی, اور جو ٹیررزم فروخت پا رہی تھی جس میں RSS کی دہشت گردی بڑی سر فہرست ہے سر, لوگوں کی زبانیں کاٹی گئیں, لوگوں کو زندہ جلایا گیا. دنیا نے عمران خان کی سپیچ سے RSS اور جو ہندوستان کا اپنا ایک انٹرنل ٹیررزم ہے جو کہ واقعی ٹیررزم ہے سر, اور جو بڑی خطرناک ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی آج کی جو سپیچ ہوگی اس میں اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے تاکہ ہندوستان کے اندر جو دہشت گردی ہے RSS کی صورت میں وہ دنیا کو نظر آئے, دنیا اس RSS کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن لیتے ہوئے اس کو FATF میں ڈالے سر؟ وہ ایک ایشو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی, ہندوتوا کا دورہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلورلزم تھا کہ پہلے وہاں پہ اس سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ سروائیو کر رہے تھے, وہ ختم ہو گیا. وہ چیز تو ہوئی, لیکن جو کرنے کی بات ہے وہ ہمارا اپنا ہے کہ بھئی آپ کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہیں, پاکستان میں کلبھوشن ہم نے پکڑا, کیوں نہیں ہم FATF میں اس کا کیس لے کے گئے, اس نے یہاں پہ بتایا ہمیں کہ میں نے اتنے $1,000 بانٹے, یہ منی ٹریل تھی فلاں جگہ سے دیے, آپ کیوں نہیں گئے؟ آج آپ دھکے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں آپ جا کے وہاں پہ FATF میں, اور FATF میں سے آپ کو باہر نکلنا مشکل ہوگا, کیونکہ یہاں پھر چند دن پہلے امریکن وہاں پہ جوائنٹ کمیونیکے انہوں نے ایشو کیا, اور جوائنٹ کمیونیکے میں انہوں نے پھر پاکستان کو کہہ دیا کہ جی آپ ٹیررزم بند کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کے لیے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ٹیررسٹ بننا کہنا ہے, آپ کو FATF سے نہیں نکلنے دینا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن نہیں. ہمارے ملک میں تو کوشش کی نہیں کہ بھارت کو اس کا چہرہ دکھایا جاتا دنیا کو, بھارت کی ٹیررزم کی بات ہوتی. پھر اس کے جو سر میرے پاس آخری 1 منٹ رہ گئے جنرل صاحب, میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی آخری سپیچ میں اور عمران خان صاحب کی آج کی سپیچ میں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر؟ لاسٹ 1 منٹ ہے سر. میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں پہ بات کرنی چاہیے کہ جی ہمیں یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرتے ہیں, ہم نے کرائی ہے, آج دن تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیں جو ہمارے پاس ثبوت ہیں, کلبھوشن ہے وہاں پہ, یہ ہے وہ ہے, اور یہ دہشت گرد ہے. بالکل ٹھیک, یہ دنیا کو بتانا بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, ود پروف خان کے پاس ہیں. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب. ناظرین کچھ ہی دیر بعد پرائم منسٹر کی سپیچ ہوگی جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جس میں کچھ اہم ایشوز جن کو ایڈریس پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے پچھلے سال کیا تھا, اور جنرل امجد شعیب صاحب جو بات کریں کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کو اور پاکستان کو چاہیے کہ ود پروف عمران خان صاحب کی سپیچ میں جو چیزیں ہوں, اور اگر پروف عمران خان صاحب کی سپیچ میں نہیں آئیڈینٹیفائی ہو پاتے تو ڈوزیئر کی صورت میں جو باتیں عمران خان صاحب آج کریں گے وہ اقوام متحدہ میں پریزنٹ ہونی چاہیے, اور دنیا بھر کے ممالک کو ود پروف along with the speech of Prime Minister وہ دینے چاہیے تاکہ اس کا امپیکٹ نظر آ سکے. ہر سال ہم سپیچ کے منتظر نہ رہیں. بہت اچھی سپیچ تھی پچھلے سال بھی, اس سال بھی امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج جو سپیچ ہوگی اس میں جو کمی پچھلے دفعہ رہ گئی تھی اس کو پورا کریں گے, اور عمران خان صاحب پوری قوم کی امنگوں کی ترجمانی کریں گے. آج کا شو یہیں تک, کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.